الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها ذو حرمة ذو الحجة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے اسلامی سال کا آخری مہینہ مسلمانوں پر آنے والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احترام والا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ مہینوں کی گنتی اللہ نے اس وقت سے رکھی ہے جب آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مہینوں کی گنتی جو لوگوں نے آگے پیچھے کر دی تھی اسے پورا کر دیا۔ مہینوں کی گنتی ہر نبی کے زمانے میں ایک ہی رہی اور اسلامی سال کے 12 مہینے رہے۔ اسے جاہلیت میں بھی جانتے تھے، اس سے پہلے بھی جانتے تھے اور اسلام میں بھی جانتے ہیں۔ اپنی غرض کے لیے لوگ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور ان کی غرض جب پوری ہو جاتی تو پھر اپنے اعتبار سے مہینوں کی گنتی لے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اسلام میں حج فرض کیا گیا، مدینہ سے پہلا قافلہ حج کو آیا تو 9 ہجری کو آیا۔ جس قافلے کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اس کے اگلے سال جب ہجرت کا 10واں سال تھا تو پھر آپ بنفس نفیس خود تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے سال آپ حج کو نہ گئے، جاہلیت کی جو رسومات حج کے اندر داخل تھیں انہیں ختم کرانا مقصود تھا اور باقاعدہ اس کا اعلان بھی کروایا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگوں نے جو مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کی تھی وہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ گئی تو اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے آئے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کی گنتی جب سے آسمان و زمین بنایا ہے تب سے رکھی ہے۔ ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بڑے محترم رکھے اور وہ 4 مہینے جو محترم ہیں اس میں 3 ایک ساتھ ہیں اور چوتھا مہینہ فاصلے پر ہے۔ ایک مہینہ وہ ہے جس پہ ابھی ہم گزر رہے ہیں، جس کو ہمارے یہاں ذوالقعدہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ اگلا آ رہا ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں حجہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن اصل یہ لفظ احادیث کے اندر ذوالحجہ ہے، ہا کے کسرے کے ساتھ۔ حجہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام کا۔ نبی نے فرمایا یہ 3 مہینے ثلاث شہر متوالیات پے در پہ ہے، اور چوتھے مہینے کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کا احترام کافر بھی کرتے تھے۔ ابھی ایک میں نے بات کہی کہ یہ مہینے ہر نبی کے زمانے میں تھے۔ اسلام سے پہلے والے جو انبیاء تھے ان کے یہاں یہ مہینوں میں 2 باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کر سکتے، جتنی گمسان کی جنگ جاری ہو یہ مہینے آئیں گے، لڑائی بند کرنے کا حکم تھا۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ ان کا احترام ہے۔ اسلام نے اس میں سے ایک چیز ختم کر دی کہ اگر مسلمان کافروں سے برسر پیکار لڑ لیں اور یہ محترم مہینے بھی آ جائیں تو مسلمان لڑائی کو بند نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ چیز اس امت سے ختم کر دی گئی۔ اگر کافروں سے لڑ لیں لڑتے رہیں گے، مگر پہلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ پہلی امتوں کے اندر اگر لڑائی ہو رہی ہوتی اور یہ مہینے آ جاتے لڑائی بند کر دیتے تھے۔ البتہ اس امت کے اندر جیسے پہلے ایک چیز تھی، ایک چیز باقی رکھی گئی، وہ ہے ان مہینوں کا احترام۔ میں نے بھی خطبے کے اندر ایک روایت پڑھی ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ وَأَعْظَمُهَا ذُو حُرْمَةٍ ذُو الْحِجَّةِ، اور ان سارے مہینوں کے اندر احترام اگر اللہ نے دیا ہے کسی مہینے کو تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ کعب احبار کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے شہر ہیں ان کے اندر جس کو احترام کی نظر سے چنا ہے وہ بلد حرام مکۃ المکرمہ جہاں بیت اللہ ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت کے اندر کہا اس زمین کے ٹکڑوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حرمت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، وہ زمین کے وہ ٹکڑے ہیں جن پر اللہ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں پروردگار نے مہینے بنائے، ان مہینوں کے اندر اللہ نے حرمت والے مہینوں کو چنا، وہ 4 مہینے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، بڑے احترام والے مہینے۔ کعب احبار کہتے ہیں پھر اللہ نے ان 4 مہینوں کے اندر اگر احترام والا کسی مہینے کو بنایا ہے تو وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو دن ہیں ان دنوں کے اندر اگر اللہ نے کسی کو احترام والا بنایا ہے تو وہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن۔ پھر کعب احبار کہتے ہیں اللہ نے جتنے دن بنائے ہیں، یہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان دنوں کے اندر جو احترام والا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں نصیب کیا ہوا، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر کعب احبار نے فرمایا کہ پروردگار نے دن رات کی گھڑیوں کے اندر، یہ جو 24 گھنٹے کی گھڑیاں ہماری چلتی ہیں، اس کے اندر اللہ نے اگر کسی کو احترام والا بنایا ہے تو وہ رات کی گھڑیاں ہیں جس میں بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، اللہ کرے کہ ان کا احترام ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، ہمیں صحیح سمجھ آ جائے اس کی۔
اگلی بات جو انہوں نے لکھی وہ بڑی عجیب ہے. کہا ان احترام والے مہینوں کے اندر انسان اگر عبادت میں لگ جائے تو ان 4 احترام والے مہینوں میں عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ داعیہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ پورے سال اللہ کی عبادت کرے گا. بہت سے کام ہم اس لیے نہیں کر سکتے، پریکٹس نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی. اللہ ہمیں یہ عادت کا موقع خود دے رہے. اب اگر اسے ہم ضائع کر دیں تو بدقسمتی ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو ان احترام والے مہینوں کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے سال عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے. اگلی بات بڑی عجیب لکھی، وہ فرمایا کہ جو آدمی ان احترام والے مہینوں کے اندر گناہوں کو چھوڑتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ پورے سال اسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی بہت دل کرتا ہے گناہ چھوڑ دیں، یہ عادت چھوٹ جائے، ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، بہت کوشش کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اب تو اللہ موقع دے رہا ہے، اب یہ ہمارے پاس ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان مہینوں کو عبادت سے آباد کرنا چاہیے. رمضان کے اندر الحمدللہ ہماری سوچ بن جاتی ہے، عبادت ہماری بڑھ جاتی ہے. یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ موقع بموقع انسان کو موقع بھی دیتے ہیں، جھنجھوڑتے بھی ہیں. سیدھے ٹریک کے اوپر آ جا، تو راستے سے ہٹ رہا ہے، دوبارہ راستے پہ آ جا، دوبارہ راستے پہ آ جا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ اللہ نے احترام والا بنایا، اس میں عبادت کی اللہ کے یہاں قدر بھی بہت ہے، مقام بھی بہت ہے. یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اپنے پورے سال کو دیکھ لو کہ تم نے پورے سال میں کیا کیا ہے، اور پورے سال پر نظر رکھ کر آخری مہینے میں اپنا محاسبہ کر لو. کاروباری بھی سال کے آخر میں اپنے کاروبار کا حساب لگا کے دیکھتا ہے، نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، میرا کیپٹل کتنا بڑھا، کتنا کم ہو گیا، کیا کچھ حاصل کیا، کیا کھایا، کیا کمایا، کیا سب دیکھتا ہے. یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں ہے، ہماری اس میں ترجیح آخرت بھی ہو کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. یہ مت سمجھیے کہ کھایا پیا زندگی گزار رہے ہیں، کہانی ختم. یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے، اس کے لیے میرا حساب و کتاب کتنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں، اس موقع کو ضائع کرنا یہ ہماری بدقسمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. پورے سال کا حساب کرنا ہے، کتنے میں نیک کام کرتا ہوں، جو کرتا تھا میں نے چھوڑ کتنے دیے، دوبارہ اس کے اوپر آ جاؤں اور پھر ان کو بڑھانے کی کوشش کروں، جس میں اضافہ ہو. کتنے میں گناہ کرتا تھا، کتنے میں نے چھوڑ دیے، اور آئندہ کی زندگی میں سب چھوڑنے کی میں نے ہمت اور کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے اس کی. یہ محاسبہ ہے ہمارا. اس کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت بڑی پسند ہے. اس کے دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، کھڑا ہونا اللہ کے حضور، نوافل پڑھنا بہت پسند ہے. میں یہ حدیثیں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان کے اندر جو عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، جو اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے. لیکن آخر میں ایک بات فرما دی،
وہ یہ فرمائی سوائے اس کے کہ وہ لڑنے والا اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ عبادت دو قسم کی بتائی، دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت اللہ کے حضور کھڑا ہونا، تہجد پڑھنا۔ لیکن اس میں ہمیں پابند نہیں کیا کہ اتنا کرو۔ رمضان کے تو ہم پابند ہیں نا کہ پورے مہینے روزے رکھنے، اس میں پابند نہیں کیا، یہ اختیار پہ چھوڑا، جو جتنا کر سکے۔ چائے اور شکر دونوں ساتھ ہیں، مرضی آپ کی ہے کہ شکر سے چائے کو میٹھا کتنا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں عبادت کی طاقت رکھتا ہوں، روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو نبی نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو کا اس کے علاوہ۔ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں یہ حدیث، کہا ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، کہا ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، نبی نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو نبی نے فرمایا یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر روزے رکھا کرو۔ کیسے رکھو گے؟ یہ بھی نبی نے طریقہ بتایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے اپنی 3 انگلیاں اٹھائیں اور ان 3 انگلیوں کو پہلے جوڑ دیا، کہا کہ 3 روزے رکھو، پھر ان 3 انگلیوں کو کھول دیا، فاصلہ درمیان میں پیدا کیا اور بتایا کہ 3 دن روزے رکھ کے 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کے 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر 3 دن چھوڑ دو۔ صحابی سوال کرتے گئے، نبی نے پورا طریقہ بتا دیا۔ جو ہمت کر سکتا ہے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے، آخری ایام ہے، اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد اگلا مہینہ محرم کا آ رہا ہے، روزے رکھے۔ پابند نہیں کیا کہ اتنی تعداد میں رکھنا ہے۔ اب میں یہ جو حدیث میں نے بیان کی، میں اس کو ذرا اپنے الفاظ میں، ہم میں تھوڑے سے جذبات والے بھی ہوتے ہیں، اب شروع کر دو۔ اب ہم کبھی شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب چھوڑتے ہیں تو ایسا بھولتے ہیں کہ زندگی میں کبھی یاد ہی نہیں آتا۔ یہ جذبات کی عبادت ہے، اسلام جذبات پہ نہیں چلتا، نہ اسلام نے عبادت کے اندر جذبات کو مانگا ہے۔ آپ اسلام کی عبادتیں دیکھ لیں، سہولت والی ہے، اپنا کام کاج بھی کرو، آرام بھی کرو، کھاؤ پیو، عبادت سب کر سکتے ہیں۔ اسلام اگر چاہتا تو ہمیں کہہ دیتا صبح سے لے کر کے رات تک لگے پڑے رہو، نہ کمانے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے پیدا ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے، پارہ 27 کا پہلا صفحہ ہے، لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورت پورا کرنے کا موقع بھی فراہم کر رہے ہیں اور عبادت کا موقع بھی دے رہے ہیں، عبادت کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ عبادت میں جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ہم جذبات میں بہت کچھ شروع کر دیتے ہیں، وہ جذبات جب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ہم اس عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہماری ایک کیفیت ہے نا، جیب بھری ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، پیسہ بہت ہے، اب خرمستی ہے، پھر تو فرض نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ رسی پکڑتے ہیں، ہم اللہ کی پکڑائی میں آتے ہیں تو پھر مسجد کا کونا کھینچ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں نہیں کر رہے، اپنے مطلب میں کر رہے ہیں۔ جیب خالی ہو گئی تو اللہ یاد آ گیا، جیب بھری اللہ بھول گئے، اور پھر زبان سے باتیں بھی ایسی نکلتی ہیں، بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی، پیسہ آ گیا ہے نا، دماغ خراب ہو رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے،
باتیں بھی ایسی بڑی بڑی کر دیں، کیا کہنا، دنیا میں اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ پھر ان بڑی بڑی ڈینگوں کے اندر، باتوں کے اندر ہم اسلام میں بھی مشورے ٹھوکتے ہیں، یار یہ یوں ہونا چاہیے تھا، جیب بھری ہوئی ہے، جیب بولتی ہے، پیسہ بولتا ہے، عقل نہیں بولتی، عقل سے پیدل ہے، عقل سے پیدل ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام جذبات کی عبادت نہیں مانگتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت تھوڑی کرو، ہمیشہ کرو، عبادت تھوڑی کرو، ہمیشہ کرو۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں نبی نے خود فرمایا کہ ہمارے جو اہل بیت ہیں، اللہ نے ان اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ عبادت کرو، تھوڑی کرو، ہمیشہ کرو۔ تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جذبات میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے ان مہینوں کے روزوں کی تعداد نہیں رکھی، اور نبی نے صحابی کو جو طریقہ بتایا یہ بھی کتنا پیارا بتایا۔ 3 دن روزے رکھو، 3 دن چھوڑ دو، 3 دن روزے رکھو، 3 دن چھوڑ دو۔ کیا ہوتا ہے جب آدمی روزے رکھنا شروع کرتا ہے، عبادت کے جذبے میں ہوتا ہے، پھر جب چھوڑتا ہے تو پھر وہ روزے یاد آتے ہیں، یہ ایک مشقت ہے۔ جب روزے میں ہوتا ہے تو کھانا پینا یاد آتا ہے، یہ ایک مشقت ہے۔ روزے میں کھانا پینا یاد آئے، صبر کرتا ہے، اور کھانے پینے کی دنوں میں عبادت یاد آتی ہے، اس کو شکر کرتا ہے۔ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ کیسا طریقہ ہم کو سکھا دیا۔ ایک ان دنوں کی عبادت جو ہے وہ روزے کی ہے۔ آدمی روزے رکھے، جتنے رکھ سکتا ہے سہولت سے رکھ سکتا ہے، کہ نہ ہمارے کام میں فرق آئے نہ اور کسی چیز میں فرق آئے، روزے رکھے۔ دوسری چیز ہے رات کو اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم عام طور پہ رات کی عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں بس رات ہو گئی مصلی پکڑ لو، صبح تک کسی کو پکڑے رکھو۔ یہ مطلب نہیں، آرام بھی کرو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، تھوڑی دیر اللہ کو دے دو، تھوڑی دیر اللہ کو دے دو۔ آج روزے رکھنے کی بات سنی ہے، اب ظاہر بات ہے ہر ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گئی، یہ سحری کب بند ہوگی؟ تو روزانہ کا ایک ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس میں فرق آتا رہتا ہے۔ الحمدللہ آج کل تو مسجدوں کے اندر یہ ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں دیکھ لے صبح صادق کا وقت کیا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے اپنی ساری بند کر دے احتیاطاً، اس سے احتیاطاً 5 منٹ پہلے اپنی سحری بند کر دے۔ فجر کا ٹائم نہ دیکھیں، صبح صادق کا ٹائم دیکھیں، یہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے۔ صبح صادق کا ٹائم دیکھیں، بعض گھڑیوں میں اس کو فجر کے ٹائم سے لکھ دیا ہے، تو جہاں وہ ہو تو اس کو دیکھ لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی رمضان میں تو اتنے بجے ہم سحری بند کرتے تھے، ابھی بھی وہی ٹائم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ گرمی سردی کے اعتبار سے دن رات بڑے چھوٹے ہوتے رہتے نہیں ہوتے، یہ ٹائم بھی بدلتا رہتا ہے، سحری کا ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ اس افطار کا ٹائم تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی تو افطاری کرنی ہے، لیکن سحری کے ٹائم کے اندر لوگ جو ہے سمجھتے ہیں جب اذان ہوگی مسجد کی اذان پہ نہ جائیں، نماز فجر کے وقت ہونے کے بعد کسی مسجد میں آدھے گھنٹے کے بعد، کسی میں 45 منٹ کے بعد، کسی میں 20 منٹ کے بعد، کسی میں 5 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس کے اوپر نہیں جانا آپ کو۔ اپنی مسجدوں میں دیکھ لیں کہ اس میں نماز فجر کا ابتدائی وقت کیا ہے، وہی آپ کی سحری کا وقت ہے، اس سے 5 منٹ پہلے احتیاطاً سحری بند کر لیں۔ دوسرا ہے تہجد پڑھنا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا۔ رات کو اٹھ جائے سحری میں، 3 ساڑھے 3 بجے کا الارم لگا لیں، اللہ سے مانگے بھی، اللہ کی عبادت بھی کریں، جتنی اللہ سہولت دے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت آپ پڑھیں، اور رات کے اندھیرے میں اللہ کو اپنے دل کے دکھڑے سنائیں۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، باپ سے باتیں نہیں کرتا، اللہ سے باتیں کرے، دیکھ کہ اللہ حالات کیسے بدلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم نے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے
قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنا گناہوں سے بچاتا ہے. ہمارے دلوں میں بات آتی ہے ہم تو نمازیں پڑھتے پھر بھی گناہ سے نہیں بچتے. وہ ہماری نماز نہیں ہوتی، کھیل ہے. ورنہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں کسی کے اوپر ہٹ نہیں کر رہا. اس سے بڑی کیا بات ہے ہم نے نماز میں اپنے سر سے ٹوپی اتار دی تو ہماری نماز ہے. ہم اس چکر میں پڑے جائز ہے نا چلنے دو، جائز ہے نا چلنے دو، جائز ہے نا چلنے دو. روٹی بن کے سامنے آتی ہے، تھوڑا سا جلا ہوا حصہ دیکھ لیتے، وہاں کیوں نہیں چلاتے؟ کھا لو نا اس جلے ہوئے کو. تھوڑی سی کچی آ جاتی ہے، تھوڑی سی موٹی آ جاتی ہے، درمیان میں آٹا کچا ہوتا ہے، چلا لو. پیٹ میں اتارتے ہیں نہیں، اس کو نکال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کھانے پینے میں اپنی ضروریات میں اچھی چیز دیکھنا اور اللہ کی عبادت ایسی ٹالنا تو پھر ہم گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے. عبادت صحیح کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ پورا ہوگا. تیسرا کام ان دنوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ ذکر نبی نے خود بتایا اور ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. نبی نے ذکر بتایا مگر گنتی نہیں بتائی. یہ بات ذہن میں رکھیں. لوگ جب سنتے ہیں نا مولوی صاحب اس کو کتنی تعداد میں پڑھے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. نبی نے ان ایام کا ذکر بتایا ہے مگر گنتی نہیں بتائی ہے. یہ انسان پہ چھوڑا ہے کتنا کر سکتا ہے، کیا پڑھنا ہے. اتنا آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. نبی نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. 4 کلمے بتائے، 4 کلمے بتائے. اور اسلام میں جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں یہ سارے جمع ہیں. اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. کتنا آسان ہے اسلام کرنے والے کے اوپر کہ کتنا کرتا ہوں میں. اس تیسرے کلمے کے اندر یہ چاروں کلمات جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے اضافہ کر دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان کے حملوں سے بھی بچتے رہیں گے. یہ حدیث میں موجود ہے، اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا. ولا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کے لیے ایٹم بم ہے. شیطان کے لیے ایٹم بم ہے. وہ ہمیں عبادت سے روکتا ہے نا. اور ایک شیطان ہمارا نفس ہے. یہ اپنے ہاتھ میں اس کو کنٹرول کرنا، اس کو کنٹرول کرنا یہ اپنے ہاتھ میں. کتنا بچاتے ہیں اس کو. یہ نبی نے ذکر بتا دیا مگر تعداد گنتی نہیں بتائی، ہمارے اوپر چھوڑ دیا. کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں. یہ وہ عبادات ہیں جو ان احترام والے مہینوں میں ہمیں کرنی ہے. اور سب سے بڑی عبادت میں نے رمضان میں بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں، گناہ کا چھوڑنا ہے. گناہ کا چھوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے اندر اپنے دماغ سے ایک بات بنی پڑی ہے، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، تولنے میں چوری کرنا، دھوکے والا مال دینا، خراب مال دینا، فرار. اذان ہوئی، ٹوپی سر پہ، رومال کندھے پہ، شور کرتا ہوا چلو جو اذان ہو گئی نماز کے لیے. ادھر کیا کر رہا تھا؟ ادھر کیا کر رہا تھا؟ فیکٹری سے چوکیدار فون کرتا، صاحب فیکٹری میں آگ لگ گئی، ابے جتنا کچرا ہے سب جلا دے. پتہ ہے کلیم کرے گا ڈبل مل جائے گا. ادھر اذان ہوتی ہے، پوری فیکٹری میں شور ہوتا، چلو اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھتے، شرم نہیں آتی تم کو؟ ہماری عبادت ایسی ہے، لوگوں کی چیزوں کو دبانا، قبضہ کرنا اور اس سے کھانا، اور ادھر پہلی صف کا نمازی بن جانا. بہت بڑا بزرگ یہی ہے. یہ تو دھوکے باز آدمی ہے، چور آدمی ہے، چور. شرم نہیں آتی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے گا، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، ایسے ہی لوگ مسجدوں کے اندر لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے، اگر غلط نکلے تو مجھے آگے بتا دینا. آج میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، ایسے ہی نمک حرام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی مسجدوں میں شور کرتے ہیں.
ورنہ اللہ کے گھر کے اندر عبادت کرنے والا چپ کے عبادت کر کے چلا جاتا ہے، اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ اور ایسے فراڈی قسم کے، یہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ لائٹ نہیں جل رہی، یہ دروازہ بند ہے میرے لیے، یہ نہیں کھولا میرے لیے، وہ نہیں کھولا، حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے پیٹ کے اندر۔ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں سامنے، حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے پیٹ کے اندر، اس لیے زبان گندی چیزیں نکال رہی ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے، بے غیرتی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اس پہ قبضہ کرنا، اس کا حق مارنا، اس پہ ظلم کرنا، وہاں اللہ یاد نہیں آتا۔ اور اذان ہوتی ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں میں آ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھیے کہ میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ گناہ کا چھوڑنا ہے۔ یہ جو لمبی لمبی تسبیحاں گھماتے ہیں، لمبے لمبے نوافل پڑھتے ہیں، سب کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب دکھلاوا ہے۔ اگر اتنا شوق ہوتا، خدا کی قسم ان عبادتوں سے اپنے گھر کو آباد کرتے۔ ہمارے گھر گناہوں کی ظلمتوں میں اٹے ہوئے، یہ گھر میں توفیق کیوں نہیں مل رہی ہم کو؟ اللہ نے یہ کیوں چھینا ہوا ہے؟ حرام پیسوں سے سب کچھ جمع کیا ہوا ہے، اللہ وہاں توفیق بھی نہیں دیتا، اس لیے بھاگ کر کے مسجد آتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی آتا ہے، اور اذان سے پہلے دوپہر کو تپتی دھوپ میں بھی آتا ہے۔ مؤذن کا بھی دماغ خراب کرتا ہے، مسجد کے خادموں کو بھی دماغ خراب کرتا ہے۔ اللہ بھی اللہ ہے، اللہ کی عبادت کو ہلکا مت لو۔ کیوں اللہ اپنے گھر کے اندر توفیق نہیں دیتا میرے کو کہ میں اپنے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، میں اپنے گھر میں اللہ سے دعا مانگ لوں، میں اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کر لوں؟ اللہ مجھے توفیق کیوں نہیں دے رہا؟ کیا میرا اپنا گھر نہیں ہے؟ کیا میں نے خود نہیں بنایا؟ اپنی آمدن کے اوپر سوچو، کس کس کا حق مار رہا ہوں، کس کس کا حق دبا رہا ہوں، کس کس کے پیسے دبا کر کے کھا رہا ہوں، کہاں پر رنڈی مار رہا ہوں۔ اس لیے اللہ مجھے میرے گھر کے اندر عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ میرے جملے میں نے بڑے سختی میں کہے، رات کو اکیلے بستر پہ سوچنا کہ آج ایک پاگل آدمی نے ہم کو کیا کہا تھا، اکیلے میں سوچنا۔ اور اگر اللہ صحیح سمجھ دے دے تو میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا۔ ہم نے دین کو بڑا ہلکا لے لیا، اپنے دماغ سے لے لیا ہے۔ دین اپنے دماغ سے چلنے کا نام نہیں، دین نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی عمل کی توفیق دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی درس میں یہ کچھ جمعوں سے بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے